اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا دیا چیخیں نکل گئی وہ ابا میرے گھر ہوندا وے پورا پنڈ میرے وال آ رہا ہے میں بچیاں نو پالا ابے نو پالا اور کسی نے کہہ دیا حضرت جی ابا تہاڈے گھر ہوندا ہے ذرا کپڑے چنگے پوا دے اور تو لے جا پھر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں میں تو ان کو سبق سنانے آیا ہوں ایک حدیث مبارکہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی ہنڈیا سے ایذا نہ پہنچاؤ کیا مطلب ہے میرے پاس 4 پیسے ہیں میں گھر میں پلاؤ زردہ پکا رہا ہوں ان کی خوشبو ان کے گھر جائے گی غریبوں کے گھر میں ان کا دل ٹوٹے گا پر میں ہنڈیا میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لینا کچھ کھانا ان کے گھر بھی بھیج دینا اور اگر کوئی پھل لے کے جا رہا ہے تو کچھ پھل ان کے گھر بھی بھیج دینا اور اگر نہیں بھیج سکتے تو چھپا کے لے جانا اور پھر کھانے کے بعد چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا بچے چھلکے دے کر ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں میں کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں پھل لے کر رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے پاس سے گزرو گے ان کے دل پر کیا بیتے گی اور جب تو پھل لے کر ماں باپ کے سامنے سے گزرتا ہے بیوی کے لیے لے کے جاتا ہے ماں باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے باپ چلا رہا ہے ماں چلا رہی ہے بیٹا مجھے دوائی لا دو مجھے سودا لا دو کہتے ہیں ابا میں تھکے آیا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے اور دوست آواز نہیں دیتا باہر سے خالی سیٹی مارتا ہے ارے اٹھ کر چلا جاتا ہے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی یاد رکھو جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے صحابہ کرام تڑپ گئے کون بندہ ایسا بدبخت ہے جس کے لیے 3 مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کون بندہ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے میں ایک آپ کو مثال دینے لگا ہوں حدیث سمجھنے سے پہلے مثال دے دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے یوں سمجھے حضرت صاحب جب یہاں پر آئے یہاں زمین بڑی سستی بکتی تھی یوں سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی لوگوں نے کہا مولوی صاحب لے لو پیسے کاٹنے بعد چو دے دینا لے لو چنگے رہو گے چھوڑو جی یہاں ویرانے میں کون کوئی آئے گا نہیں خریدی آج وہی جگہ کروڑوں روپے کی ہو گئی اب یہ پچھتا رہے ہیں حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا میں نے اویل نہ کیا اگر میں نے جگہ خریدی ہوتی آج میں بھی ارب پتی بنا ہوتا اس سے پتا چلا گولڈن چانس روز روز ہاتھ اونچی بولو روز روز ہاتھ ارے جس کی زندگی میں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا
اگر نہیں تسلی ہو رہی آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. رب تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے وہ تیرا پڑوسی ہوگا. بڑا رشک آیا، پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے. جا کے دیکھنا چاہیے. صبح صبح اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے. سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں. چھٹی کر کے گھر گیا ہے، آپ بھی ساتھ ہو لیے، شاید راستے میں کوئی چنگا کام کرے. راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں. گھر میں داخل ہوا، آپ گھر میں داخل ہو گئے. دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں. اس نے جا کے ماں باپ کے منہ ہاتھ دھلائے، کھانا پکایا. ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی. اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا اور ماں کے منہ میں ڈالا. وہ لقمہ جب حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جا تین رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے. سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے. یہ ماں کی دعا ہے جو اس کو جنت میں نہ اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے. وہ 3 افراد کون کون سے ہیں؟ فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد، اونچی بولو. دوسرے نمبر پر فرمایا مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد. یہ راستے میں سبیلیں لگا دیتے ہیں، پانی کے کولر لگا دیتے ہیں، پانی پینے والے پیسے دے کے جاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ مسافر کی دعا نکل گئی بیڑا پار ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد. میں ایک چھوٹا سا اشارہ کروں، چھوٹا سا اشارہ. اقتدار کے نشے میں ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام کیا ہو رہا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک مظلوم کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے رب تعالیٰ کے عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں ظالم کو اتنی دیر تک دنیا سے نہیں اٹھاؤں گا جتنے دنیا میں ذلیل و خوار نہیں کروں گا. مت کسی پر ظلم کرو. میں حضرت صاحب جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا نا تو ہمارے ایک نصاب میں کتاب سی چمن زار غزل، اس میں مختلف شعراء کے کلام تھے. بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا وہ بھی شعر لکھتا تھا، اس کا بھی وہاں پر دیوان موجود تھا، اشعار موجود تھے. اس کا ایک شعر مجھے ابھی تک یاد ہے. یعنی میں نے 1973 میں ایف ایس سی کی تھی اور 75 میں بی ایس سی یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے کی. وہ شعر آج تک مجھے یاد ہے. وہ لکھتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے ہو وہ کیسا ہی فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے ہو وہ کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. رب تعالیٰ نے 2 ٹکے دے دیے، رب کو ہی بھول گیا ہے، اور طاقت دے دی، اقتدار دے دیا، اور یہ بھول ہی گیا مجھ سے بھی بڑی طاقت والی ذات کوئی موجود ہے. ایک کڑوی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ میری بات کان کھول کے سن لو،
اگر ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی تو ان کی بددعا بھی رد نہیں جی ہوتی. اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا. ہمارے ایک عزیز ان کی ماں سے بن نہیں آتی تھی. ماں نے اسے کہہ دیا پترا جا تیری لکھاں تے چلے لیکن کدی تیری پوری نہ پوے. حضرت صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لاکھوں میں چل رہی ہے پوری نہیں پڑ رہی. بندہ فوت ہو جاتا ہے اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے. اس کا انتقال ہوا پیچھے جائیداد کی بجائے قرضہ چھوڑ کے گیا. یار میں نے ابھی تک جو کچھ بیان کیا اگر غلط ہے تو میری جھولی میں ڈال دو اور اگر صحیح ہے تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ناراض ہیں جا کے ان کو راضی کرو. ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو. یہ مت کہنا با تو اینج کیوں کیتا ہے ماں تو اینج کیوں کیتا ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ ظلم کریں اولاد پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. فرمایا تیرا باپ ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے. تجھے اجازت نہیں باپ کو گریبان سے پکڑ, تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال, تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال. ارے تجھے تو باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تو آج باپ کو گالیاں نکال دے, کہتے ابا تو اینی کیوں کیتا ہے. تجھے یہ اجازت کس نے دی ہے؟ اگر ابھی بھی صلح پر دل آمادہ نہیں ہو رہا ایک اور حدیث سن لو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہیں اور تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جہنم ہے. جو صلح کرنا چاہتا ہے وہ کم از کم ہاتھ کھڑا کر کے اتنی بلند دوان سے انشاءاللہ کا نعرہ لگائے کہ شیطان کا کلیجہ تو پھٹ جائے کہ مالک مولا میں اپنے والدین سے بھی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی صلح کر لوں گا. اگر ابھی بھی دل تسلی نہیں کھا رہا تو تھوڑی سی سودے بازی کر لے. جس کو سودا قبول ہے صلح کر لے, جس کو نہیں وہ نہ کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا. نہیں حافظہ میرے بھرا نے میرے تے ظلم بڑا کیتا, بڑی زیادتی کی. میں نے خاندان چ گندیاں کیتا, میں نے گالاں کڈیاں, تکے دے کے باہر کڈیا. میں کیویں معاف کر دیاں؟ میں بھرا نو پڑھایا لکھایا ہے, انہوں پرورش کیتی, اودو کاروبار, اودو شادی بھی کیتی, انہوں مکان بھی بنا کے دیتا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے تو سب کچھ کر کے دیتا, ایدہ اجر بھرا کو لینے کہ رب کو لینے؟ اور کس سے لینا ہے اجر؟ تو پھر بھائی سے لڑائی کائے گی ہے؟ ساری لڑائیاں تو ہے ہی ہے. میں تیری شادی تے آیا 1000 روپیہ ورتیا, تو 500 دے گیا, لڑائی شروع. آپ میرے گھر ہے, میں نے کھانا کھلایا, میں آپ کے گھر ہے تم پانی نے پلایا, لڑائی شروع. بھئی میں نے آپ کو کھانا کھلایا, اس کا اجر میں نے آپ سے لینا ہے کہ رب سے لینا ہے؟ مجھے بول دو یار. تو یہ مجھے کھانا نہیں کھلایا, لڑنا چاہیے؟ لڑائیاں تو ساریاں ختم. چلو یار ایک حدیث بڑی پیاری سنا دوں, بڑی پیاری سنا. جو کہتا ہے نہیں حافظہ میرے بھرا نے بڑا ظلم کیتا, بڑی زیادتیاں کیتیاں, یہ کیتا وہ کیتا, میں کیویں معاف کر دیا. میں نے کہا یار ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جنہوں نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والے کو بھی معاف کر دیا ہے.
میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی بھی دل مطمئن ہو رہا؟ آؤ ایک حدیث سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو کسی کے غلام تھے. عرض کرنے لگا یا میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو ہاں بھائی ماردا کیوں میں نوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیاں بڑیاں کردا ہے. کی کردا بے؟ اونچی بولو یار. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ غلطیاں کر دے تو تینوں معاف کر دیا کر. کیا کریا کر؟ اچھا ساڈے منہ چوں معافی دا لفظ بھی نہیں نکلدا. تو میری داڑھ تھلے آل ایسے ہی ایک دفعہ پھر دیکھ میں تیرا اشر کی کرنا. یار ہم مسلمان ہیں، اسلام تو نام سلام جی کا ہے اور ہم اپنے سینوں میں بغض حسد کینہ لے کے بیٹھے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو کیا کیا کر؟ اونچی بولو. وہ آگے سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے، میں کتنی مرتبہ روز معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. یار ایمانداری سے بتلاؤ اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ چھوڑ بابا جی اسی ساہ بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی چل سکتے ہیں. رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرے اور ہم رب کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. خدا را اپنے سینوں کو پاک کرو. کیا کرو؟ ایک اشارہ کر دوں. آپ ایک دودھ والے کی دکان پر جاتے ہو، کہتے ہو حضرت جی مجھے 2 کلو دودھ دے دو. وہ کہتا ہے جی 200 روپیہ دے دو. اب 200 روپیہ دے دیتے ہو. وہ کہتا ہے جی برتن لاؤ. آپ گھر سے برتن لے کے جاتے ہو، برتن میں ناپاکی لگی ہے، غلاظت لگی ہے. دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ اونچی بولو یار. آپ کو یار پیسے نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں بے شک پیسے تو نے دیے ہیں، 2 کلو دودھ کا تو مالک بھی بن گیا ہے، لیکن اگر دودھ لینا تو برتن کو پاک کر کے آؤ. برتن کو یا دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈال رہا، اللہ تعالیٰ اپنا نور گندے سینے میں کیسے ڈال دے گا؟ یہ سینوں کو پاک کرو. اگر چاہتے ہو تو روشنی چاہتے ہو سینوں کو پاک کرو. آج کی یہ جو محفل ہے ہمارے قاسم بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے اصالِ ثواب کے لیے ختم چہلم کے نام سے ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ میری بات توجہ سے سننا. میں چہلم کے حق میں ہوں. ساتہ کل برسی چھمائی دا ختم، سالانہ ختم، 10ویں دا ختم، جمعراتاں دا ختم، میں سب کے حق میں ہوں. کیا میں نے کہا؟ مخالفت میں نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصالِ ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ کیا بن جائیں حضرت جی؟ آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے قاسم صاحب بیٹھے ہیں، اپنی والدہ کے لیے روز روز چیلم کروائیں گے؟ اس پہ ہزاروں روپیہ بھی خرچ کر دیں، آخر میں کیا ہوگا؟ مجھے بولو یار. اور اگر یہ نمازی بن جائیں، ہم سارے نمازی بن جائیں، ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باوضو ہو کے پاک صاف کپڑے پہن کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہے گا ربنا اغفر لی. مجھے بولو ربنا اغفر لی. میں
میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے ساندے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی, میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں کیوں نہیں بنائے گا. لہذا خدا را جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ضرور بناؤ, ہمیں سب کی ضرورت ہے, لیکن میں کہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو, عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے, وہ نمازی ہونا چاہیے, وہ عالم دین ہونا چاہیے, تاکہ کل کو جس سیٹ پر بیٹھے گا میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے گا. ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی یاد نہیں ہے. وہ کیا دین کی خدمت. اب ٹائم ہو چلا ہے پورا, ایک میں بات کہنے لگا ہوں, بڑی توجہ سے سنیے گا. ہم یہاں مسجد میں آئے ہیں, اگر مسجد کو لگا ہو تالا, کیا لگا ہو, بغیر چابی کے مسجد میں آ جائیں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, ادھر والے بھی بولو. یار بغیر چابی کے اگر مسجد میں نہیں آ سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے. ارے کیوں بیٹھا گپے لگا رہا ہے, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جا. کوئی پوچھے قاسم بھائی کدھر جا رہے ہو, بتا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار. اچھا چلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں, کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. تالے میں ہوتے ہیں لیور, جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. اتفاق کی بات ہے, یہ کام بھی تالوں کا کرتے ہیں. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں, جنت کے اندر جانے کے طلبگاروں, جنت کو جو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. اور کتنے لیور ہیں؟ اونچی بول دو یار. لیور کون کون سے ہیں بھائی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام, اونچی بول دو یار, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی نئی آواز آ رہی. چلو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, ایک اور آسان مثال دے دوں. حضرت صاحب آپ کے پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں, وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے, تسبیح بھی ہو سکتی ہے, رومال بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ تحفے کو ضائع کر دو تو تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ سارے اونچی آواز سے بولیں. یار جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے, جو اس کی قدر نہ کرے, تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے, کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے, یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں, لانے والے رحمت للعالمین ہیں. جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے رب اس سے راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہم یہاں آئے کاہے کے لیے؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے ہم سے رب بھی راضی ہو جائے, اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے. تو نسخے کا پتہ چل گیا.
اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ تو کیا خیال ہے سبھی نماز کی پابندی کریں گے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی مسیطے بہ کے کہتا تھے نہ پڑھی گئی تھے۔ پھر میں نے کہا یار یہ وعدے تے سی ادو ہی کر لے سی جدو کلمہ شریف پڑھ لیا سی، میں تے وعدہ یاد یا نہیں کروا رہا۔ باقی اے وے کہ اگر تسی سمجھ دیو 5 نمازاں پڑھنا مشکل ہے تو آؤ نسخہ میں دس دیا، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کر لو گے استعمال نسخہ؟ سب دی آواز نہیں آ رہی یار۔ لو جی نسخہ صرف اینا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آکھیا جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چھکدا کیا اس قابل ہے وہ کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چتے نہیں جانی، پھڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چو روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لاؤ یار اسی سارے نمازی بن جائیے۔ قاسم بھائی دی ماں دی روح کنا خوش ہو جاوے، میرے آقا کنا خوش ہیں، رب تعالیٰ کنا خوش ہو جاوے۔